اس لیے کہ بندہ جب فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو جیسے بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کو بجا لانے والا ہوتا ہے، اور فرائض کے بعد جب وہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے لگتا ہے۔ فرض چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار اور اس کی گواہی کے بعد عبادات میں نماز کو سب سے اول نمبر پر رکھا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرے، اس میں کسی طرح سے سستی، کاہلی اور کسی طرح کا بھدا پن نہ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں نماز کی تاکید میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ہمیں نماز کی ترغیب اور نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق دلاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو نماز کے چھوڑنے پر بہت سخت وعید بتلاتی ہیں اور انسان کی ہلاکت کی، دنیا و آخرت کی بہت زیادہ خرابیوں کا وہ ذکر بھی ان کے اندر ہے، صرف اس لیے کہ مسلمان نماز کا پابند ہو جائے۔ بہت ساری آیات میں سے میں صرف ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ ویل جو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ اور جس کا معنی ہلاکت و بربادی کے بھی ہے، کن لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اتنی عجیب بات ہے نا کہ ویل کی وعید، بربادی کی خبر ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے جو نمازی ہیں، لیکن کیسے نمازی؟ فوراً فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر 2 خرابیاں ہیں، ایک سستی، کاہلی، کوتاہی، بھدا پن۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ پھرتی، چستی۔ نماز میں پھرتی نہیں دکھاتے بلکہ سست رہتے ہیں، بہت پیچھے پیچھے۔ تو یہاں نماز میں جو سست ہیں، بہت دیر سے جاتے ہیں، وقت ٹال کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے اتنی خطرناک، کسی سے ایک عقل مند اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اور کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ نماز جتنی ساری عبادات ہیں، جتنے سارے اعمال ہیں، ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد آپ جس کسی فیلڈ سے متعلق زندگی کے مختلف شعبوں میں سے کوئی بھی کام لے لیں، سب سے افضل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، اللہ کو سب سے پیارا عمل نماز کا عمل۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی کئی آیات ہمیں بتلاتی ہیں، لیکن ایک دم واضح الفاظ میں صحابی سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور جیسا کہ صحیح بخاری ہی میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایک لفظ ہے ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل کون سا؟ ایک اور روایت میں ہے، انہوں نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتها،
الصلاۃ علی وقتہا. غور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پسندیدہ عمل، سب سے افضل عمل کا سوال ہوتا ہے نماز کے بارے میں بتلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ رہا ہے. ابھی اللہ سے محبت کی دلیل ہوئی کیا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے جو انسان نماز کو چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اسی کو وہ چھوڑا ہوا ہے. تو پھر یہ سچی محبت نہیں. محبت کرنے والا کون ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو جو چیز پسند ہے وہ اسے فوری بجا لاتا ہے. نماز بندے اور رب کے درمیان ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس میں انسان دنیا کی ساری مشغولیتوں سے، دنیا کے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر جب اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو غور کیجئے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اب جڑ گیا تو وہاں وہ اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز جیسی اہم عبادت میں آ کر تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کس قدر اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت. تو جس حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ویسا عمل اگر وہ چھوڑ رہا ہے پھر کس طرح وہ اللہ کی بندگی کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ نماز یقیناً ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان دل لگا کر یہ نماز پڑھے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھے، تو نماز میں اللہ رب العالمین نے ایسی برکت رکھی کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھل دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور یہ ہمارے زلفی کے فقیہ، محدث اور بہت بڑے علم والوں میں سے ایک شیخ سلیمان الحربی، ایک مرتبہ ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے، اور جو سننے والے لوگ ہیں سب طلبہ علم ہیں، جاہل عوام جس طرح بالکل قرآن و حدیث سے کچھ پتہ نہیں ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. کئی قرآن کے حافظ ہیں، اس میں سے کئی جگہوں پر جمعہ کے خطبے دینے والے ہیں. تو ان اہل علم کے سامنے شیخ درس دے رہے ہیں اور اس میں بھی موجود تھا. تو فرماتے ہیں جتنی ساری عبادتیں، جتنے سارے نیک اعمال ہیں اور ان کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، حدیثوں میں سب سے زیادہ فضیلت نماز کے بارے میں بیان ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو کہ جتنی زیادہ حدیث کی کتاب میں اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں کیا ملے گا؟ کتاب العلم، کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، اس طرح سے چیپٹرز ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو کتاب الصلاۃ میں ملیں. یہ بھی اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ نماز کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کسی اور دوسرے نیک عمل کے بارے میں نماز کی جتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اتنی زیادہ فضیلتیں کسی اور دوسرے عمل کی نہیں بیان. اور گناہوں کے بارے میں کہ نماز پڑھنے سے گناہوں کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں مختلف پیرائے میں بیان کیا. کبھی تو فرمایا جیسے سوکھے جھاڑ کے پتے نہیں ہوں گے، یہ مفہوم کی حدیث. کبھی فرمایا تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں تم دن میں 5 مرتبہ نہاؤ. سنے ہیں نا یہ حدیث بھی. اور اسی طرح سے وہ حدیث
کہ ایک آدمی راستے میں شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا اس کو، مسجد کے لیے آ رہا ہے، نماز کے لیے مسجد آ رہا ہے، آتے آتے راستے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی عورت کو بوسہ دے دیتا ہے، فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے پاک کر، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ سورہ ہود کی آیت اٹھا کر دیکھیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کی تفسیر میں یہ حدیثیں آتی ہیں۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سارے اسباب بتلائے ہیں، ان میں نماز بہت اہم عبادت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ الگ پیرائے میں الگ الگ انداز میں گناہوں کی مغفرت کے بارے میں جو سمجھایا، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ سماج میں لوگ ایک ذہن کے نہیں ہوتے، ایک سوچ والے نہیں ہوتے، سب کے سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کو نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے اپنا کر لوگوں کو واضح کر دی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس سے تمہارے درجات بلند ہو اور تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور۔ تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمارے بہت سارے لوگوں کو ایک بڑا ہی وسوسہ ہو جاتا ہے، یا پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے، وسوسہ نہیں کہیں گے بلکہ غلط فہمی، کہ یقیناً نماز گناہوں کا کفارہ ہے، نماز کے ذریعے گناہ مٹ جاتے ہیں، نماز کے ذریعے ہماری خطائیں دھل جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح کے گناہ مٹتے ہیں، کب مٹتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت، مسلم شریف کے الفاظ اور اس مفہوم کی صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن، پانچوں وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ کب؟ مجتنبت الکبائر، جب مسلمان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کس سے بچے؟ کبیرہ گناہوں سے۔ اللہ اکبر۔ بذات خود نماز کا چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے کئی لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں، میں تو 4 پڑھ لیتا ہوں، ایک ہی تو چھوڑ رہا ہوں نا، میں تو 3 پڑھ لیتا ہوں، ایک ہی تو چھوڑ رہا ہوں نا، بلکہ ایک دفعہ تو ایک صاحب دن میں صرف ایک نماز ادا کرتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر، اور بڑے خوش ہیں کہ میں ایک تو پڑھ رہا ہوں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ایک نماز کا بھی جان بوجھ کر چھوڑنا انسان کو کفر میں ڈالتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور سارے لوگ، کہ جب تک گناہ جو کبیرہ ہے، شرک کرنا، کفر کرنا، نماز کا چھوڑنا، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، زنا کا ارتکاب کرنا، اس طرح کی یہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ اور کیا کیا آتے ہیں، ان کی تفصیلات کو جاننا چاہیں، امام ذہبی کی الکبائر اردو ترجمہ ہوا ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی الکبائر اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ آپ صرف کبیرہ گناہوں کی حقیقت، یہی الفاظ لکھیں گوگل میں، آپ کو ایک بہترین کتاب ملے گی، ابو عبد الرحمن شبیر بن نور حفظہ اللہ کی اردو زبان میں گناہ کبیرہ سے متعلق جتنی ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں اب تک، ان میں یہ بہت جامع اور بہت بہترین، اس لیے کہ شروع میں جو مقدمہ شیخ نے لکھا ہے بہت جاندار ہے، بہت پڑھنے کے قابل، پڑھیں ضرور۔ تو نماز یقیناً ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن کیسے؟
नमाज हमारे गुनाहों का कफारा है। कब, कैसे? अगर कबीरा गुनाहों से बचें। इस सिलसिले में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और हदीस सुनते चलते हैं, और ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ में ही है, फज़लुल वुज़ूइ व सलात अक़बी के बारे के बाब में, मा मिन इम्रिइन मुस्लिम तहदुरहु सलातुन मक्तूबा, जो कोई मुसलमान फर्द नमाज का वक्त हाजिर हो जाए, फयुहसिनु वुदूअहा व खुशूअहा व रुकूअहा, वो अपना वुदू, अपना खुशू, अपना रुकू सब कुछ इंतहाई अच्छे और उम्दा सुन्नत के मुताबिक अदा करे, इल्ला कानत कफ़ारतन लिमा क़ब्लहा मिन अज़्ज़ुनूब, इससे पहले जो कुछ गुनाह हो चुके हैं ये सारे अमाल पिछले गुनाहों का कफारा होंगे। मा लम तुक्ता कबीरतुन, ये उस वक्त जब वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना करे। वज़ालिका दहर कुल्लहु, ये इसी तरह जिंदगी भर ये कफारे का अमल चलता रहे। यहां आखिर में बात को खत्म करने से पहले मैं एक और बात बतलाना जरूरी समझता हूं, वो ये कि हम नमाज के बारे में, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, रोजा के बारे में, हज के बारे में, जिक्र के बारे में और कुरान की तिलावत, दूसरी चीजों के बारे में जब ये सुनते हैं कि इनसे हमारे गुनाह माफ होते हैं, कहीं किसी भी तरह चोर दरवाजे से शैतान दाखिल ना हो जाए हमारे दिल में, हमारे ख्याल में ये बात ना आए कि इतने सारे नेक अमाल के बारे में बताया गया, गुनाह माफ हो जाएंगे, तो चलो कुछ गुनाह हम कर लेते हैं तो क्या बुरा, बाद में फुला नेकी तो हम कर ही रहे हैं ना, माफ हो ही जाएंगे ना। समझ में आई बात? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा अभी? हम कुछ नेकियां कर रहे हैं जिनके बारे में ये खुशखबरी हम पढ़ते और सुनते भी हैं कि उनसे गुनाह माफ होंगे, तो कुछ गुनाहों को हल्का और मामूली ना समझो कि चलो क्या हुआ, अब जाकर हम नमाज पढ़ेंगे तो ये जो हम फिल्में देख रहे हैं चाहे कितनी ही गंदी हो, अल्लाह बाद में माफ करेगा उन नमाजों से। यानी अपने गुनाहों को हल्का मामूली, अरे माफ हो ही जाएंगे ना, कर लो ना, तो इस तरह प्लानिंग के साथ गुनाह करना और गुनाह को कोई नुकसान ना देने वाला, गुनाह की कोई नहुसत, गुनाह का कोई हमारे ऊपर बुरा दाग असर नहीं होगा, ऐसे ना समझो। इस तरह बाद नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं, बाज गुनाह ऐसे हैं पूरे नेकियों को भस्म कर, पूरे नेकियों के फायदे को क्या होता है, पूरे नेकियों के फायदे को खत्म कर देता। इससे भी हम चौकन्ना रहें, बहुत होशियार रहें, सिर्फ एक तरफ खुशफहमी में ना रहें, अरे चलो कोई बात नहीं कर लो यार, अरे सुना था हमने भी कि वो फुला फुला नेकी से गुनाह मिट जाएंगे, अभी कोई बात नहीं, अब दुनिया में है तो कुछ तो गुनाह होते ही रहेंगे, कैसे भी गैर गुनाहों के रहेंगे। इस तरह से प्लानिंग के साथ गुनाहों का कोई नुकसान से ना डर कर इस तरह से गुनाहों का इर्तिकाब ना करो, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जिस तरह कुछ नेकियां हमारे बुराइयों को मिटाती हैं, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो सारे नेकियों पर पानी फेर देती हैं। उनमें सरे फहरिस्त ये अगर आप जानना चाह रहे हैं थोड़ी सी तफसील के साथ, यही हमारे पास किताब मौजूद है, शायद इससे पहले मैंने कई बार नाम लिया है, मीजान को भारी करने वाले आमाल, वो किताब पढ़े, उसके आखिर में मीजान को हल्के करने वाले आमाल का भी जिक्र है। तो उनमें सरे फहरिस्त शिर्क है, और फिर उसके बाद नमाज का